محمد صاحب، رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ سرحدوں کے پار پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے یا دہشت گردی ہوگی تو اس سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ رانا ثناء اللہ کو 2014 کا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ یاد رکھنا چاہیے اور ایک فیصلہ یاد رکھنا چاہیے جو کہ اے پی ایس کے بعد ہوا تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ کیونکہ ملک بھر میں دہشت گردی ہو رہی تھی، اسی لیے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اسی لیے ایک ایپیکس کمیٹی بنی تھی، ایک مرکزی ایپیکس کمیٹی بنی تھی اور ایک صوبائی ایپیکس کمیٹیز بنی تھی، اور جو صوبائی ایپیکس کمیٹی تھی ان کا کپتان وزیر اعلیٰ تھا۔ یعنی یہ صرف کے پی کی بات نہیں ہے، جس صوبے میں آپریشن ہوتا تھا وہ اس کا جو کیپٹن تھا وہ چیف منسٹر تھا، اور چاہے وہ سندھ میں ہو آپریشن، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو یا کے پی میں ہو۔ تو آپ اس بجائے اس کے کہ رانا ثناء اللہ اس وقت جو ابھی سب نے بات کی کہ یہ جو لہجہ ہے کہ اس کی کیا جرت، چیف منسٹر ہوتا ہے۔ آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایمرجنسی لگا کے کوئی چیز کر لیں، آپ گورنر راج لگا کے کوئی چیز کر لیں، اور فاٹا جو ہے اب وہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ اب کے پی کا حصہ ہیں، وہ اب وفاق کا حصہ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جو آپ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نیشنل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کریں، اس ایپیکس کمیٹی میں کون کون تھا اور کون کون رہا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے ان کا اجلاس، اس میں پرائم منسٹر، اس میں پریزیڈنٹ، اس کے اندر چیف منسٹر، اس کے اندر جو ہے ایون لیڈر آف دی اپوزیشن کا بھی اس میں وہ تھا، اس میں گورنر بیٹھتے ہیں، اس کے اندر انٹیریئر منسٹر بیٹھتے ہیں، جو سیکیورٹی کمانڈرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو آپ ایک اور اس میں جو ہے وہ چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بیٹھتے ہیں۔ تو آپ ایک مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ اب یہ کے پی کے چیف منسٹر اگر نہیں آتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، جانا چاہیے انہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے، لیکن آپ اجلاس تو بلائیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی کیا جرت اس کی، وہ چیف منسٹر ہے، وہ ایز اے چیف ایگزیکٹو آپ کیا چاہتے ہیں، وفاق اور صوبے میں کیوں لڑائی لڑوانا چاہتے ہیں آپ؟ ایک اتنا جو ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے، کیوں دہشت گردی پہ پچھلے 20-25 سال 30 سال میں کیوں قابو نہیں پایا جا سکا؟ اس لیے کہ جو ہمارے یہاں انسداد دہشت گردی کے اقدامات ہوئے ان پر سیاست حاوی آ گئی۔ جو قوانین ہم نے انسداد دہشت گردی کے لیے بنائے وہ ہم نے سیاسی کارکنوں پہ لاگو کرنے شروع کر دیے، سیاسی لیڈروں پہ لاگو کرنے شروع کیے، انکلوڈنگ نواز شریف پر بھی انسداد دہشت گردی کا ایکٹ لگا تھا۔ آپ سوچا تو کریں رانا صاحب، جب آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سیاسی کارکن رہے ہیں، ایک پولیٹیکل ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 90 کی دہائی کا مسئلہ ہے جو آج جو ہے اتنا ایگریویٹ ہو گیا ہے۔ جب صوبے میں سندھ کے اندر دوسری جگہوں پہ سیکٹیرین رائٹس ہو رہے تھے، اسی طرح 2013 کے الیکشن میں جس طرح اے این پی اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیکولر جماعتیں تھیں، لبرل جماعتیں تھیں، ان کے لوگ ٹارگٹ ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں، اسی لیے ایپیکس کمیٹی بنی تھی کہ بھئی سب کو آن بورڈ لے کے چلا جائے۔ اب ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، حالانکہ انہیں خود بھی سوچنا چاہیے سہیل آفریدی کو کہ طالبان کے ساتھ تو گفتگو ہوئی تھی، 2013 میں ہوئی تھی، 2014 میں ہوئی تھی، کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی میں ان کے لوگوں نے گفتگو کی تھی، اور پھر وہ بات چیت نہیں ہو سکی، ناکام ہو گئی بات چیت، اس کے بعد آپریشن شروع ہوا تھا شمالی وزیرستان میں۔ تو جو چیز آپ لاجیکلی کسی کو سمجھا سکتے ہیں اس میں سیاست نہ لائیں، یہ افغانستان ہو یا بھارت ہو، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں جو سیاست سے بالاتر ہو کے ان چیزوں کو ٹیکل کریں۔ جب بھی آپ سیاست لائیں گے نہ آپ دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں، نہ آپ انسداد دہشت گردی کے اقدامات صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو افغانستان میں اب آپ کو ظاہر ہے افغانستان میں ہم نے بالکل صحیح وہ کی بہت پہلے چیزیں کرنی چاہیے تھیں، ہم نے تو چیزوں کو پالا ہے، اس کے بعد جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہاں غلط پالا ہے، تو یہ چھوڑے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک
آلریڈی ایپیکس کمیٹی موجود ہے 2014 کے 14 سے چل رہی ہے وہ ایپیکس کمیٹی. وہ مرکزی ایپیکس کمیٹی آج بھی موجود ہے. آپ بلائیں, پرائم منسٹر کیوں نہیں بلاتے؟ اس میں چاروں چیف منسٹرز کو بلائیں, چاروں گورنرز کو بلائیں, مسئلے کو ڈیبیٹ کریں. اگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر آتے ہیں نہیں آتے ہیں وہ ان کے اوپر ہے, جانا چاہیے انہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہیے ان کو, اور بتائیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بات چیت کی جائے, اور ان سے کہیں بات چیت کس انداز میں کی جائے. کیا ان کے پاس یہ رپورٹس نہیں ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں کون ملوث ہیں؟ سہیل آفریدی تو ابھی نئے آئے ہیں نا. علی امین گنڈاپور سے پوچھ لیں, محمود خان سے پوچھ لیں, پرویز خٹک سے پوچھ لیں, خود عمران خان صاحب سے پوچھ لیں. عمران خان صاحب کے ہی ریکمنڈیشن پہ یہ کمیٹی بنی تھی جنہوں نے طالبان سے مذاکرات کیے تھے, اور 2014 میں عمران خان اے پی ایس کے بعد عمران خان کا یہ تھا کہ اب انف از انف. تو میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور دوسرے مسلم لیگ کے منسٹرز کو, ان کو اس معاملات کو سیاست سے بالاتر ہو کے دیکھنا چاہیے. صحیح. سید محمد علی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے رانا ثناء اللہ کا یہ بیان, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں بڑی جامع ابھی تک تجزیہ ہوا ہے. 4 پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک اخلاقی پہلو ہے, ایک سیاسی ہے, ایک آئینی, اور ایک تصویراتی. اخلاقی اعتبار سے میں بالکل متفق ہوں تمام جو آنریبل پینلسٹ ہیں ان کی بات سے, کہ جو قومی سلامتی کے حساس ترین معاملات ہیں ان کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے, اور ماحول کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے کہ ریاست کے جو تمام ستون ہیں اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور فیڈریشن کے درمیان ایک مفاہمت کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, جو نئے کے پی کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کی ایک سوچ ہے, ایک ریپوٹیشن ہے اور ایک انداز ہے, لیکن اگر باقی فیڈریٹنگ یونٹس اور مرکز جو ہے ان کو ویلکم کرے اور اس امید کا اظہار کرے کہ جناب ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے چیلنجز کو مل کر حل کیا جا سکے, تو اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسری بات جو ہے وہ آئینی ہے, جس سے محمد نے بھی کہا کہ آئین میں بالکل واضح ہے کہ قومی سلامتی, بارڈر سیکیورٹی, ڈیفنس جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں, اور جو صوبوں کا جو مینڈیٹ ہے اور جو کن کن ایشوز کے اوپر ان کا رول اور ان کا جو دائرہ اختیار ہے وہ بالکل واضح ہے. اچھا, تیسرا پہلو جو ہے وہ سیاسی ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ جس صوبے نے سفر کیا ہے وہ obviously KPK ہے. تو سیاست اصولی طور پہ یا نظریاتی طور پہ ہونی جو چاہیے وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے, اور اس کا PTI کو بھی فائدہ ہوگا کہ آپ اپنے صوبے کو کتنا بہتر انداز میں گورن کرتے ہیں, آپ اپنے صوبے کو ایک مثالی صوبہ بنا دیں اور اتنا زبردست طریقے سے گورن کریں کہ باقی صوبے بھی جو ہے اگلے الیکشن میں چاہیں کہ جی آپ کو موقع ملے ان کے اعتماد کو وہ حاصل کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے مینڈیٹ, وسائل, ٹائم, توانائی, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مرکز کے ساتھ ایک مخاصمت کی فضا کو برقرار رکھنے دے ضائع کریں, بجائے اس کے کہ وہ صوبہ جو کہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے, وہ لوگ جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میری ناقص رائے میں, اس وقت جو سیاست ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پہ ہو رہی ہے. ایک جماعت ایسی ہے جو کہ فوج کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار رکھنا چاہتی ہے, اور دوسری جماعت ایسی ہے جو کہ فوج پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے قومی سلامتی خصوصاً ٹیررزم کے حوالے سے فوج کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ تعاون نہ کر کے. تو یہ اصل باٹم لائن یہ ہے, ہارٹ آف دا میٹر, کہ ایکچولی اس وقت نیشنل سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے اوپر ہی ساری پالیٹکس کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کئی دفعہ جو پچھلی پریس کانفرنسز میں اظہار بھی کیا DGI نے, اور وہ میں سمجھتا ہوں فوجی قیادت کی کسی حد تک فرسٹریشن کا بھی اظہار ہے کہ جناب ہم نے تو ہزاروں شہادتیں بھی دی ہیں
اور ہم روزانہ 40 انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کر رہے ہیں، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے جو سارے سویلین ڈومین میں چیزیں ہیں وہ صوبائی سیاست کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آخری بات یہ کہ تصویراتی اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک بڑا قیمتی اور بڑا رسکی انٹیلیجنس بیس آپریشن کائنیٹک ڈومین میں تو کر سکتی ہے یا انٹیلیجنس آپریشن کر سکتی ہے، لیکن جب تک وہ وجوہات، وہ کازز جو دہشت گردی کے ہیں وہ تو سارے سویلین ڈومین میں ہیں، کہ وہ مکتبی فکر، وہ سوچ، مدرسے کی رجسٹریشن اور ان کی جو جوڈیشل معاملات ہیں اور عدالت میں جو زیر التوا کیسز ہیں، یا دہشت گردی کے حوالے سے ان کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں جو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ تمام چیزیں صوبہ نے کرنی ہے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے بائی کنکلوڈنگ تھاٹ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان معاملات پہ ریاست کے ساتھ یا مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کر کے آپ ریاست یا فوج پہ دباؤ بڑھا سکتے ہیں اور ان کو مجبور کر سکتے ہیں مصالحت کے لیے کہ ان کے لیڈر کو آپ آزاد کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں اور اپنے صوبے کے عوام کی سلامتی اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک مثال قائم کریں، اور اس امید کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو اور رسپانسبل پالیٹکس کریں، اور آنے والے الیکشن میں توقع کریں کہ باقی صوبے جو ہیں وہ ان کو فالو کریں یا ان کو اعتماد کا ووٹ دیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک شخص کے حوالے سے پوری سیاست کریں اور قومی سلامتی کے معاملے پہ بھی ریاست کو بلیک میل کرنے یا فوج پہ دباؤ ڈالنے اور عدم تعاون کی پالیسی پر عمل درآمد کریں۔